ہماری شادی ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ایک رات اس کا مجھے میسج آیا کہ چلو شادی کر لیں۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کیونکہ ایک سیٹلڈ لائف کے بغیر شادی کرنا ہمارے خود ساختہ اصولوں کے خلاف تھا۔ ہم ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے تھے، ایک شہر، ایک محلہ اور پھر ایک اسکول۔ ہماری پسند ٹین ایج میں ہی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ متوسط گھرانوں سے ہونے کے باوجود اس نے میری نسبت بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، جس کی ایک وجہ اس کا مخصوص گھرانہ تھا۔ وہ مالی طور پر بھی بہت مستحکم نہیں تھے، اسی باعث اس نے ہمیشہ ایک سیٹلڈ لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی۔ شاید اس کے لیے یہی ایک راہ فرار بچی تھی۔ میں ابھی حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور ہر نوجوان کی طرح ڈگری کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اب کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس دن اس کے گھر میں معمول کے مطابق ہونے والی لڑائی کچھ مختلف تھی۔ جب اس کا مجھے میسج آیا تو میرے تو طوطے ہی اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سارے اصولوں کی گٹھڑیاں ایک تنکے کے ساتھ باندھ دی تھیں اور وہ میں تھا۔ اس نے بس ایک سوال کیا، 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو؟ عورت بھی عجیب شے ہے، جب خواہش کرنے پہ آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں اور جب گزارا کرنے پر آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے۔ میں جذبات کے معاملے میں عمر و عیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کا نہیں سوچا تھا۔ اس کے اعتماد نے میرا ڈر بھی نگل لیا تھا اور اگلے دن میں سر جھکائے والدین کے سوالوں کے لشکر کے سامنے محبت کی تلوار لیے تنہا کھڑا تھا۔ بادل بہت گرجے برسے لیکن میرے ارادوں کے بادبانوں کو گرا نہ سکے۔ اس کے گھر میں کیا ہوا مجھے اس کا اندازہ تھا، نہ پوچھنے کا حوصلہ۔ اس کی طرف سے زیادہ تر لوگوں کا بائیکاٹ تھا کیونکہ وہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے، سو بڑی سادگی سے نکاح کر کے ہم اسے گھر لے آئے۔ میرا کمرہ چھوٹا تھا سو والدین کے کمرے کو ہمارے لیے خالی کر دیا گیا۔ جہیز میں اس کے پاس 2 اٹیچی کیس تھے جو شاید اس کی ماں نے اپنے والے خالی کر کے اسے دے دیے تھے۔ ایک میں کچھ کپڑے تھے جن میں سے زیادہ تر پرانے تھے، دوسرے میں کتابیں اور میرے دیے کچھ تحفے تھے جو مجھے بھی بھول چکے تھے لیکن اس نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان قہقہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے عیاں تھیں۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی جسے اس نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تو تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی کیا خواہش ہے؟ میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تأمل کے بعد کہا کہ زندگی میں 2 ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا وہ چپ ہو گئی۔ میں نے پوچھا دوسرا کیا؟ دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی سو اس نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے مجھے لاہور کے ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا ہی نہیں تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کا ٹکٹ تھا۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنی زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ وہ کہنے لگی یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتا ہے نہیں ہے پیسے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت تو مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو بھی ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی اکنامسٹ سی مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے
چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی من 350 کے حساب سے 6300 روپے منافع ہوا تھا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھے، کیونکہ اصولی طور پر یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کر لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا۔ بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بہاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا پھر احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے میں کال سینٹر میں تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا، اور رات 12 بجے سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ میں۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26,000 بن جاتی تھی، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 روپے دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ کرنے نہ دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کر رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی مجھے منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھا۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی سے تھی، سو فارغ وقت میں میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریستوران سے کافی بہتر اور صاف ستھرا سا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا۔ اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا، خود ہی دیکھ لو۔ اس نے کہا، او اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا خبت تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی اسے نکالا اور آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شاکس کی ایک اسپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش ہی کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچ میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔ ہماری اب اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی، اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر
میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں ہے۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اس نے اس حوالے سے کبھی گھر میں بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا، میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی، وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئیں کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا ہی تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارہ کو لے کے کبھی نہیں ڈرا تھا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی تھی۔ میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا کہ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کر مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ بھاری تھا۔ میں نے اس کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے، بابا مما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح سے بتاؤں کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے جس پہ اسی کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔